ایک اہم جنگ اور اہم موڑ پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جس جنگ نے اس دنیا کے چہرے پہ پڑے ہوئے بہت سارے نقاب کو الٹ دیا۔ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ آج بھی اتنا ہی زندہ ہے، آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا وہ 70 سال پہلے تھا۔ کئی لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی ان بلڈنگز کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ جن بلڈنگز کو زمین دوز کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی پاورز، ان 4-5 پاورز نے اسرائیلی ملٹری کو غزہ کے اندر داخل کرایا تھا، آج وہ تمام تر اپنے اہداف میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ جنگ کہ جس جنگ میں تمام جنگوں کے رولز اور ان کے تمام اصول توڑ دیے گئے، اس جنگ کا سامنا فلسطینی عوام کو ہے کہ جہاں نہ جنگ کے اصول کا پاس رکھا جا رہا ہے، جہاں انسان اور انسانی حقوق کو بچانے والے تمام تر ادارے خاموش ہیں، اور صرف خاموشی نہیں بلکہ اپنا نگیٹو رول پلے کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک اہم جنگ اور اہم موڑ پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جس جنگ نے اس دنیا کے چہرے پہ پڑے ہوئے بہت سارے نقاب کو الٹ دیا، بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کیا، بہت سارے اداروں کو ایکسپوز کیا، اور آج وہ مٹھی بھر لوگ کہ جو اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے پچھلے 70 سال سے اسٹرگل کر رہے تھے، ان لوگوں کی محنتوں کا آج نتیجہ ہے کہ وہ غزہ جو پچھلے 17-18 سال سے جیل کے اندر تبدیل ہو گیا تھا، ان لوگوں نے ہمت اور حوصلہ دکھایا، اور اس جیل کے اندر محصور رہتے ہوئے دنیا کی ان اداروں کو، اس ملٹری پاور اور اس ملک کو چیلنج کیا کہ جو ان کو نیست و نابود کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال آج اس جنگ کے بعد اور ابھی بھی دنیا کا ایک نقشہ جو ابھر کے سامنے آ رہا ہے، جو پوسٹ وار غزہ وار آئے گا، وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بہت سارے پیغام ہیں جو ایز اے جرنلسٹ ہمیں اس جنگ سے ملتے ہیں اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس جنگ سے ہمیں میسج ملا وہ یہ کہ غزہ اور فلسطین کا جو لڑائی ہے، فلسطین کا جو ایشو ہے وہ آج بھی اتنا ہی زندہ ہے، آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا وہ 70 سال پہلے تھا۔ دوسرا پیغام یہ کہ وہ طاقت، وہ پاور جو ناقابل شکست تھی، وہ قدرت اور وہ ملٹری اور مشینری کہ جس کو دنیا یہ مان چکی تھی کہ وہ ناقابل شکست ہے، شکست اس کو نہیں دے سکتی کوئی بھی دنیا کی ملٹری، مٹھی بھر لوگوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کو ہر محاذ پہ ناکام کیا، اور یہ دکھایا کہ اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ اپنی آزادی کی، انسانی اصولوں پہ رہتے ہوئے اپنی آزادی کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، چاہے سامنے کتنی بھی بڑی طاقت ہو، کتنا بھی بڑا سامراجیہ واد ہو، کتنی بھی بڑی قدرت اس کے پاس کیوں نہ ہو، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا پیغام جو اس جنگ کا ہے وہ یہ کہ جو انسان اور انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والے ادارے ہیں وہ پورے طریقے سے ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ناکام ہی نہیں بلکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ادارے بنائے ہی اسرائیل کے پروٹیکشن یا خود وہ جو ورلڈ پاور اور ایک دنیا میں ہیجمونک پاور کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا، اور دنیا کو اس وقت ضرورت ہے ایک نئے ورلڈ آرڈر کی، ایک نئے نظام کی، جو انشاءاللہ اس جنگ کے بعد ضرور وجود میں آئے گا۔ اب دنیا اس طرح نہیں چلے گی جیسے 60 اکتوبر سے پہلے چلتی تھی، جس طرح سے امریکہ کا دبدبہ 7 اکتوبر سے پہلے تھا، اس جنگ کے بعد وہ دبدبہ یا اس جنگ کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے امریکہ کو اب
کوئی بھی جرنلسٹ دنیا کا دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف تیزی سے گامزن ہے، بڑھ چکی ہے، اور اس جنگ نے اس رفتار کو تیز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور جو چوتھا پیغام ہمیں ملا وہ تاسف بار اور افسوس جنک عرب رولرز کا وہ رول ہے کہ جو اس جنگ میں دیکھنے کو ہمیں ملا۔ وہ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے۔ عوام ضرور فلسطین کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، بہرحال صرف عرب دیشوں کی ہی نہیں بلکہ ہم نے یورپ، امریکہ، خود اسرائیل کی عوام فلسطین کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور وہ ان کی آزادی کی اور ان کو سپورٹ ہر طریقے سے کرنے کو تیار ہے۔ ہندوستان ہو یا دنیا کے دوسرے ملک ہوں، اس سے بڑے پروٹیسٹ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جو اس جنگ کے درمیان فلسطینی عوام کے لیے ہم نے دیکھنے کو ہمیں دنیا میں مل رہے ہیں۔ بہرحال ایک کاز کا زندہ ہونا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک فاجعے اور ایک جو افسوس جنک پہلو ہے وہ یہ کہ 70,000 یا لاکھوں لوگ آج بھی ملبے کے نیچے غزہ کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ تعداد جو میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے یہ بہت چھوٹی سی تعداد ہے، 30,000، 40,000، 50,000، بلکہ کئی لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی ان بلڈنگز کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ جن بلڈنگز کو زمین دوز کر دیا گیا ہے۔ بہرحال بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور اس بھوک اور پیاس کے درمیان وہ جیالے، وہ جوان ہیں کہ جو اپنے حقوق کے لیے بہرحال لڑ رہے ہیں اور سر تسلیم خم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آج جن اہداف کے تحت دنیا کی پاورز، ان 4-5 پاورز نے اسرائیل کو، اسرائیلی ملٹری کو غزہ کے اندر داخل کرایا تھا، آج وہ تمام تر اپنے اہداف میں ناکام ہو چکی ہے۔ کوئی بھی جنگ کا فیصلہ، اس کی کامیابی کا، اس کی پیروزی اور اس کی کامیابی کا فیصلہ جنگ کے جو اہداف پہلے سے تعین کیے گئے ہیں، پہلے سے طے کیے گئے ہیں، ان اہداف کو پانے کے بعد ہوتا ہے کہ آیا وہ ان اہداف میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسرائیل خود، اس کے ملٹری کمانڈرز، اس کے ڈیفنس منسٹرز، اس کے پولیٹیکل لیڈرز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 یا 4 ہدف اپنے طے کیے تھے جنگ شروع کرنے سے پہلے، آج تک کسی ایک ہدف میں بھی ہمیں کوئی کسی طریقے کی کامیابی نہیں ملی ہے۔ حماس کا خاتمہ ان کی ہدف تھا، جبکہ دیکھ رہے ہیں حماس آج بھی اسی جگہ سے فائر کر رہا ہے، اسی جگہ سے میزائل اور اسی جگہ سے مورٹر پھینک رہا ہے جہاں سے روز اول جنگ سے پھینک رہا تھا۔ آج بھی غزہ سے جو میزائلز ہیں وہ اسرائیل کے ایریاز میں جانے بند نہیں ہو پائے ہیں، اس پوری طاقت کے ساتھ اپنی جگہ وہ قائم ہیں، باوجود کہ ان کی عوام کو مارا گیا، ان کے بچے اور عورتوں کا قتل ہے۔ بہرحال اسرائیل کے پاس آج 6 مہینے کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو دامن کے اوپر کچھ کیا بلکہ پورا دامن ہی عورتوں اور بچوں کی بے رحمی سے ہتھیا، صرف ان کے دھبے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے کوئی کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان کا کیپٹیوز جو تھے ان کے اس کو چھڑانے کی بات تھی، آج تک وہ اس میں بھی ناکام ہوئے ہیں، اور دنیا کے تمام تر ادارے اس بات کو کہنے پہ مجبور ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کو ہار چکا ہے۔ بہرحال یہ پیغام ہے اس جنگ کے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو حقائق ہیں گراؤنڈ کے اوپر ان کو لوگوں تک پہنچائیں، عوام تک پہنچائیں، اور اندر جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔